پھر پاکستان، پھر کامیابی، پھر پاکستان زندہ باد۔ ٹی20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی دوسری کامیابی۔ پاکستان نے امریکہ کو 32 رن سے شکست دے دی، پچھلی ہار کا بدلہ اتار دیا۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 190 رنز بنائے۔ صاحبزادہ فرحان 73 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ہدف کے تعاقب میں امریکہ کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں پر 158 رنز بنا سکی۔ عثمان طارق نے 3، شاداب خان نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ محمد نواز، ابرار احمد اور شاہین شاہ آفریدی نے ایک ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ سلام بلوچستان، 10 ارب روپے ہماری طرف سے۔ پنجاب حکومت کا بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کے لیے 10 ارب روپے کی معاونت کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بلوچستان کا دورہ، کوئٹہ میں ایف سی ہیڈ کوارٹر میں تقریب میں شرکت۔ کہا بلوچستان کے عوام کا جذبہ اور پاکستان سے وابستگی قابل ستائش ہے۔ دہشت گردی کا خاتمہ قومی یکجہتی سے ممکن ہے۔ بلوچستان کو درپیش چیلنجز میں حکومت پنجاب ہر ممکن تعاون کرے گی۔ بلوچستان کے لیے پنجاب کے وسائل اور خدمت حاضر ہیں۔ ہم بلوچستان کے ساتھ ہیں۔ بلوچستان میں امن، استحکام اور خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں۔ کور ہیڈ کوارٹرز پشاور عقیدت بھری بیٹھک۔ خیبر پختونخوا کی مجموعی سیکورٹی صورتحال پر کور ہیڈ کوارٹرز پشاور میں اجلاس۔ دہشت گردی کے واقعات میں شہید شہریوں اور سیکورٹی اداروں کے اہلکار کو خراج عقیدت۔ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق وفاق اور صوبہ مل کر دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہم آہنگی یقینی بنائیں گے۔ نوجوانوں میں شدت پسندانہ سوچ کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ نوجوانوں میں مثبت سوچ کے فروغ کے لیے پائیدار روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ مالاکنڈ ڈویژن میں صوبائی حکومت کے نظم و نسق کو فوری طور پر نافذ کیا جائے گا۔ اس ماڈل کو متاثرہ اضلاع خیبر اور اکزئی اور کرم میں مرحلہ وار نافذ کیا جائے گا۔ شہنشاہ جاپان ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اسلام آباد میں جاپان کے قومی دن اور شہنشاہ جاپان کی سالگرہ کی تقریب۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی تقریب میں شرکت۔ جاپان کی حکومت اور عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ کہا جاپان ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ دہائیوں پر محیط سفارتی تعلقات وقت کے ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں۔ پاکستان جاپان کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ تیز ہو انڈونیشیا سے تجارت تیز ہو۔ پاکستان اور انڈونیشیا کا 2027 تک ترجیحی تجارتی معاہدے کو جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے میں بدلنے کے لیے کوششیں تیز کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے انڈونیشیا کے وزیر سرمایہ کاری کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان دہائیوں پر مبنی برادرانہ تعلقات ہیں جو وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ پاکستان انڈونیشیا کے ساتھ معاشی تعلقات کو مزید بہتر بنانے کا خواہاں ہے۔ تجارت تو کمبوڈیا بھی کریں گے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے کمبوڈیا کے وزیر تجارت کی ملاقات۔ پاکستان اور کمبوڈیا کے درمیان اقتصادی و تجارتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ کے لیے جوائنٹ ٹریڈ کمیٹی فعال بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار نے آسیان کے ساتھ تعاون مزید مضبوط کرنے پر زور دیا۔ ملاقات کو پاکستان کمبوڈیا دو طرفہ تعلقات میں وسعت کی جانب اہم پیش رفت قرار دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے برٹش ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ برٹش ہائی کمشنر نے صدر مسلم لیگ نواز شریف کی پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات کو سراہا۔ برٹش ہائی کمشنر جین میریٹ نے وزیر اعلیٰ کے جاری منصوبوں کو قابل تحسین قرار دیا۔ برٹش ہائی کمشنر کا لاہور میں بسنت کے تہوار پر اظہار مسرت۔ ڈیجیٹل بینکنگ لائسنس بڑا کام ہو گیا۔ ڈیجیٹل بینکنگ کے لیے لائسنس پاکستان کویت تعلقات کے لیے بہت اہم ہے۔ اسلام آباد میں اسلامک بینک کو ڈیجیٹل لائسنس دینے کی تقریب سے وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب۔ کہتے ہیں پاکستان اور کویت کے درمیان دہائیوں پر محیط برادرانہ تعلقات ہیں۔ سیاسی تعلقات کو معاشی تعاون میں تبدیل کرنا اہمیت کا حامل ہے۔ دونوں ملکوں کے تعلقات کو سرمایہ کاری، تجارت، معاشی تعاون میں تبدیل کرنا ہے۔ قومی دن مبارک ہو کویت کے 65ویں قومی دن کی تقریبات۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی شرکت۔
کویت کی قیادت کو دلی مبارکباد دی، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا پاکستان کویت تعلقات کو مزید فروغ دینے کا عزم، کویت کے قومی دن کے موقع پر کیک بھی کاٹا۔ ہم فضاؤں کے محافظ، ہم پاک فضائیہ۔ پاک فضائیہ نے گولڈن ایگل مشق کامیابی سے مکمل کر لی۔ پاک فضائیہ کا جنوبی زون میں جنگی تیاریوں کا شاندار مظاہرہ۔ ساؤدرن ایئر کمانڈ کے دائرہ اختیار میں فضائی مشق گولڈن ایگل کا کامیابی کے ساتھ انعقاد۔ ISPR کے مطابق مشق میں پاک فضائیہ کی جنگی صلاحیتوں کو منظم انداز میں بروئے کار لایا گیا۔ پاک فضائیہ کی اعلیٰ جنگی تیاری و عملی مہارت کا مظاہرہ کیا گیا۔ مشق کے حربی مرحلے میں فرسٹ شوٹ، فرسٹ کل صلاحیت رکھنے والے لڑاکا طیاروں کا استعمال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کا حوصلہ افزا خطاب، پاکستانی فوجی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں، فوجی جوانوں کے لیے کردار، حوصلہ اور مقابلے بازی اہمیت کے حامل ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کھاریا میں پاکستان آرمی ٹیم سے اسپرٹ مقابلوں کی اختتامی تقریب سے خطاب۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کامیاب ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ٹیموں کی کارکردگی اور پروفیشنلزم کو سراہا۔ کثیر الملکی مقابلے ایک دوسرے کے تجربات سے استفادے کا سبب بنتے ہیں، مقابلے جدید جنگ کی صورتحال کو سمجھنے کا اہم ذریعہ ہے۔ ورلڈ ڈیفنس شو، جب پاک فضائیہ چھا گئی۔ پاکستان ایئر فورس کی ورلڈ ڈیفنس شو 2026 میں شرکت۔ ISPR کے مطابق پاک فضائیہ شو میں جدید JF-17 تھنڈر بلاک 3 ملٹی رول لڑاکا طیارے کی نمائش کرے گی۔ پاک فضائیہ کی جانب سے عالمی پذیرائی حاصل کرنے والے سپر مشاق تربیتی طیارے کو بھی پیش کیا گیا۔ ورلڈ ڈیفنس شو عالمی دفاعی و سیکیورٹی صنعت کا اہم ترین پلیٹ فارم تصور کیا جاتا ہے۔ PAF کی شرکت پاکستان کی ابھرتی ہوئی فضائی و دفاعی ٹیکنالوجی صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ JF-17 بلاک 3 جدید ایونکس، AESA ریڈار اور الیکٹرانک وارفیئر سسٹم سے لیس ہے۔ کس کس سے ملے طلال؟ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا دورہ سعودی عرب، سعودی نائب وزیر داخلہ شہزادہ ڈاکٹر عبدالعزیز بن محمد بن ایاب سے ملاقات۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ طلال چودھری نے کہا، دونوں ممالک کے درمیان مسلسل رابطہ خطے کے امن و استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ بنگلہ دیش خوش تو پاکستان خوش۔ ہمارا مقصد بنگلہ دیش کو عزت دلانا تھا۔ بنگلہ دیش نے جو کچھ کہا وہ قبول ہوا۔ ہمارا کوئی ذاتی مقصد نہیں تھا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں ہمارا خالصتاً مقصد بنگلہ دیش سے زیادتی کا ازالہ کرانا تھا۔ 3 ملکی کرکٹ کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ دہشت گردی کے خلاف ہم سب مل کر کام کر رہے ہیں۔ ہم سب مل کر دہشت گردی کو شکست دیں گے۔ چلو اچھا ہوا تم مان گئے، پاکستان کو مذاکرات پر راضی کرنے پر بھارتی بورڈ کا اظہار تشکر۔ بھارتی کرکٹ بورڈ نے پاک بھارت میچ کے لیے مذاکرات کے نتیجے کو بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ نائب صدر بھارتی بورڈ راجیو شکلا کا ورلڈ کپ میں پاک بھارت میچ سے متعلق غیر یقینی صورتحال کے خاتمے پر اطمینان کا اظہار۔ پاکستان کو مذاکرات کی میز پر لانے پر ICC سے اظہار تشکر، کہا ICC کے نمائندوں کے مذاکرات کے نتیجے سے خوش ہوں۔ کرکٹ کی اہمیت کو ترجیح دی گئی، باہمی رضامندی سے فیصلہ ہوا جو اچھی بات ہے۔ پاکستان کھیلے گا اور یہ ورلڈ کپ کامیابی کی مثال بنے گا۔ مل لیے بانی سے، پورے ہو گئے سب ارمان۔ سپریم کورٹ کے حکم پر فرینڈ آف دی کورٹ سلمان صفدر کی بانی PTI سے طویل ملاقات، رپورٹ آج سپریم کورٹ میں پیش کریں گے۔ اڈیالہ جیل کے باہر مختصر گفتگو میں کہا، میں 3 گھنٹے بعد باہر آیا ہوں۔ عدالتی حکم کے مطابق بانی PTI تک مکمل رسائی دی گئی۔ رپورٹ سپریم کورٹ میں داخل کرانے تک مناسب نہیں، کچھ کہوں، خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے۔ ججوں کی کارکردگی کیسی؟ بن گیا جوڈیشل ڈیش بورڈ۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس شاہد وحید، جسٹس علی باقر نجفی نے سپریم کورٹ میں نیشنل جوڈیشل پرفارمنس ڈیش بورڈ کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا، خوشی ہے کہ آج ہم ایک قدم آگے بڑھے ہیں۔ تمام چیف جسٹس ہائی کورٹس کی مدد درکار ہوگی۔ جسٹس امین الدین خان ایک کیس سن رہے ہیں، اس لیے نہیں آ سکے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں آمد۔
سینٹ میں قائد حزب اختلاف سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس سے ملاقات۔ گورنر سندھ نے سانحہ مسجد ختیجۃ الکبریٰ کی مذمت کی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کامران خان ٹھسوری نے کہا، معصوم جانوں کا ضیاع ناقابل برداشت ہے، دہشت گرد اپنے مذموم عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ قومی یکجہتی ہی دہشت گردی کے خلاف ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کی کرنل عمران شہید کے گھر آمد، شہید کے بیٹوں سے ملاقات۔ گورنر کے پی نے کہا، افسوسناک واقعات پر ریاست کی مکمل کارروائی جاری ہے، ذمہ داران کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی بڑی قربانیاں ہیں، شہداء کی قربانیاں قوم کا فخر ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عزم برقرار ہے، دشمن قوتوں کے عزائم ناکام بنائیں گے، قانون کی عملداری ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ڈیجیٹل پراپرٹی رجسٹریشن کی منظوری۔ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کے تحت دوبارہ برآمد ہونے والے سامان پر سیس کی مکمل چھوٹ دینے کا فیصلہ۔ آبادی میں تبدیلی کو مد نظر رکھتے ہوئے پولیس تھانوں اور پوسٹوں میں انتظامی تبدیلیوں کی منظوری۔ 2 سینئر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کی ایکس کیڈر تعیناتوں کی توثیق۔ کابینہ نے انڈس ڈیلٹا کے مزید 4 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے کو محفوظ جنگلات قرار دے دیا۔ صوبے بھر میں کنزیومر کورٹس کو ٹریفک کورٹس قرار دینے، لاڑکانوں میں فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ قائم کرنے کی منظوری بھی دی گئی۔ سندھ اسمبلی نے صوبائی مالیاتی کمیشن کے قیام کی قرارداد مسترد کر دی۔ قرارداد ایم کیو ایم کے نجم مرزا نے پیش کی، سندھ حکومت نے مخالفت کی۔ صوبے بھر میں شراب خانوں پر پابندی کی قرارداد مسترد۔ ضیاء الحسن لنجار کہتے ہیں، شراب خانوں پر پابندی سے بہت طبقات متاثر ہوں گے۔ شارق جمال نے کہا، حکومت معذور افراد کے حقوق کے لیے قوانین نافذ اور معاون آلات فراہم کرے۔ پیارے بچوں، کتابیں واپس کرو۔ وزیر تعلیم سندھ سردار علی شاہ کی ہدایت پر سرکاری اسکولز میں قائم بک بینک کے حوالے سے اہم احکامات۔ سالانہ امتحانات کے بعد طلبہ سے مفت فراہم کردہ درسی کتب لازمی واپس لی جائیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ہدایات جاری کر دیں۔ خبردار، فوٹو نہیں کھنچوائیں گی طالبات۔ محکمہ کالج سندھ نے سرکاری گرلز کالجوں میں فوٹوگرافی پر باقاعدہ پابندی عائد کر دی۔ محکمہ کالج ایجوکیشن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے ذریعے کالجوں کے پرنسپلز کو اطلاع دی گئی۔ ایسا کرنے کی صورت میں انہیں انضباطی یا قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ طالبات کی فوٹوگرافی کا سوشل میڈیا کے بعض پلیٹ فارم پر غلط استعمال کیا گیا۔ ڈائریکٹر کالجز کے مطابق باقاعدہ شکایات محکمہ کالج ایجوکیشن کو موصول ہوئی ہیں۔ اسپیشل سیکرٹری ایجوکیشن نے فوٹوگرافی کی تشہیر کا سختی سے نوٹس لیا۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اورو کا سی ٹی ڈی آفس کا دورہ۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی اور ڈی آئی جی سی ڈی نے استقبال کیا۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ آئی جی سندھ نے محکمہ انسداد دہشت گردی کے مختلف محکموں بشمول فیوژن سینٹر کا دورہ کیا۔ محکمہ انسداد دہشت گردی کے شعبوں کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا، ضروری ہدایات دیں۔ دہشت گردی کے خلاف سی ٹی ڈی کی کاوشوں کو سراہا، مزید مؤثر اور مربوط حکمت عملی پر زور دیا۔ طالبان نے بنایا جبر کو قانون۔ افغان طالبان رجیم میں بنیادی انسانی حقوق کا قتل عام۔ اقوام متحدہ کی چشم کشا رپورٹ جاری۔ بنیادی انسانی حقوق کی بدترین پامالی اور دہشت گردوں کی سرپرستی افغان طالبان رجیم کا ٹریڈ مارک بن چکی۔ اقوام متحدہ کی افغانستان امدادی مشن یوناما کی تازہ ترین رپورٹ نے افغان عوام کی ذب و حالی، ریاستی جبر اور بنیادی انسانی حقوق کی منظم پامالی کا پردہ چاک کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق افغان طالبان رجیم میں آزاد صحافت اور میڈیا پر قدغن بدستور برقرار۔ میڈیا پر پابندیاں شدت اختیار کر گئیں۔ رپورٹ کے مطابق طالبان رجیم کے عام معافی کے دعووں کے برعکس سابق حکومتی اہلکار اور سیکیورٹی فورسز مسلسل نشانے پر ہیں۔ مودی کا بھارت، ہندوتوا کا پنگا، مسلم کشی کا دھندا۔ ہندوتوا نظریہ جے پی کی سیاست اور بھارت میں مسلمانوں کے خلاف منظم ایجنڈا۔ ہندوتوا نظریے کے زیر اثر مودی کی مسلم دشمنی ایک منظم ریاستی پالیسی کی صورت اختیار کر چکا۔ نام نہاد جمہوریت کے دعووں کے برعکس مودی سرکار مسلمانوں کو اجتماعی طور پر نشانہ بنانے کے ایجنڈے پر عمل کر رہی ہے۔ بھارتی نشریاتی ادارہ انڈیا ٹوڈے کے مطابق
सोशल मीडिया पर गर्दिश करती वीडियो में आसाम का वजीर आला हमद बसवा मुसलमानों की तस्वीर पर फायर करता दिखाई दिया। जैसे हों हालात, पाकिस्तानी फ़ौज के जवान हैं हम। वादी लीपा के सख्त मौसमी हालात में भी पाक फ़ौज अवामी खिदमत में सरगर्म अमल। वादी लीपा के दुश्वार गुजार इलाके में पाक फ़ौज के ज़ेर निगरानी आबादी के लिए बनाया गया अस्पताल उम्मीद की किरण बन गया। पाक फ़ौज के ज़ेर एहतमाम तिब्बी मरकज़ में अवाम को बुनियादी और जदीद सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पाक फ़ौज की जानिब से अस्पताल में मकामी आबादी को फ्री इलाज और मयारी अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। वादी लीपा के मकामी शहरियों का कहना है कि पाक फ़ौज का अस्पताल अवाम की ज़िंदगियों की ज़मानत बन चुका है। बर वक्त इलाज, फौरी तिब्बी इमदाद और हंगामी सूरत हाल में दस्तयाब सहूलियात ने कई कीमती जानों को बचाया। वादी लीपा के अवाम ने पाक फ़ौज के डॉक्टर समेत तिब्बी अमले की काबिल सताइश खिदमात को भरपूर सराहा। क्या है क्वांटम कंप्यूटिंग हैकाथॉन? पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ज़ेर एहतमाम पहली क्वांटम कंप्यूटिंग हैकाथॉन कामयाबी से मुकम्मल। चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन डॉक्टर राजा अली रज़ा अनवर ने खिताब में जदीद उभरती टेक्नोलॉजी पर रोशनी डाली। कहा, क्वांटम टेक्नोलॉजी अब तेजी से एक तब्दीली की क़ुव्वत बनती जा रही है जो कल की दुनिया को तश्कील दे रही है। क्वांटम कंप्यूटिंग का मकसद रिवायती कंप्यूटिंग सिस्टम्स की जगह लेना नहीं बल्कि साथ मिलकर काम करना है। डॉक्टर मंजूर अकराम ने कहा, इवेंट का मकसद टेक्नोलॉजी पर आगाही पैदा करना और आलमी चैलेंजों के हल के लिए क्वांटम एल्गोरिथम्स तैयार करना था। क्वांटम एल्गोरिथम्स इस्तेमाल करके टीबी की जल्द तशखीस के लिए हल तैयार करने वाली टीम को 8 लाख रुपए नकद का पहला इनाम दिया गया। आलमी सरमायाकारों का मेला, पाकिस्तान बना मरकज़ नज़र। अल-अला कॉन्फ्रेंस 2026 में पाकिस्तान की फ़ाल शिरकत। आलमी सरमायाकार एतमाद और माशी रवाबित के फ़रोग़ में मस्बत पेशरफ़्त। मुशीर वज़ीर ख़ज़ाना खुर्रम शहज़ाद के मुताबिक उभरती मईशतों के मुस्तक़बिल और पॉलिसी ताउन पर वज़ीर ख़ज़ाना व आलमी इक़्तिसादी रहनुमा एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सऊदी और आलमी बैंक हुकाम से अहम मुलाकातें की। सऊदी वज़ीर ने पाकिस्तान AI और टेक्नोलॉजी टैलेंट के आला मयार को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान दुनिया के सर फ़हरिस्त ममालिक में शामिल है जहाँ आला मयार का टेक टैलेंट तैयार हो रहा है। सऊदी अरब अपनी तकनीकी तरक्की के अमल में पाकिस्तानी टेक माहिरीन से भरपूर इस्तिफ़ादे हासिल करने का ख्वाहा है। अल-अला कॉन्फ्रेंस में आला सतह रवाबित और सरमायाकारी मुकालमा आलमी मालियाती क़यादत के साथ पाकिस्तान के मजबूत रवाबित का मज़हर है। मुल्क में सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला बरकरार। फी तोला सोना 1,500 रुपये महंगा हो गया। सोने की फी तोला कीमत 5,26,262 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,286 रुपये इजाफा हुआ। 10 ग्राम सोने का भाव 4,51,184 हो गया। आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जानिब से मारूफ मुसव्विर सादिकीन की 39वीं बरसी की मुनासबत से आर्ट नुमाइश का इनेकाद। नुमाइश में मुख्तलिफ मुसव्विरों के मजमूई तौर पर 27 फन पारे आवेज़ा किए गए। फ़न मुसव्वरी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत करके दाद तहसीन पेश किया। और ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने मुत्तहदा अरब अमारात को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। मुत्तहदा अरब अमारात ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 173 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 174 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 16वें ओवर में पूरा कर लिया।